السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک سے عزیز طلباء، آج ہم تفسیر کا سبق شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا، کہ میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات سمان، 7 موٹی تازی گائیں، یاکلہن، وہ کھاتی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گاؤں کو، و7 سنبلات، اور 7 خوشے خضر سبز، و اخرى، اور دوسرے یابسات خشک۔ یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، افتونی، بتلاؤ مجھے تعبیر، فی رؤیا، یا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر ہو تم، للرؤیا، خواب کے بارے میں، تعبرون، تعبیر دینے والے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، پریشان خواب ہے، وما نحن، اور نہیں ہم، بتأویل الاحلام، خواب کی تعبیر دیتے، بعالمین، جاننے والے۔ وقال، اور اس نے کہا، الذی، وہ جو، نجا، بچ گیا، منہما، ان دونوں میں سے، وذکر، اور اسے یاد آیا، بعد امت، ایک مدت کے بعد، انا انبئکم، میں تمہیں بتلاؤں گا، بتأویلہ، اس کی تعبیر، فارسلونی، سو مجھے بھیج دو، یوسف، اے یوسف علیہ السلام، ایھا الصدیق، اے بڑے سچے، افتینا، ہمیں بتا، فی 7 بقرات سمان، 7 گائیں موٹی تازی، یاکلہن، وہ کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی کو، و7 سنبلات، اور 7 خوشے خضر سبز، و اخرى، اور دوسرے یابسات خشک، لعلی، تاکہ میں، ارجع، میں لوٹوں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ آگاہ ہوں۔ قال، اس نے کہا، تزرعون، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین، سال، دأبا، لگاتار، فما، پھر جو، حسد تم کاٹو، فذروہ، تو اسے چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کے خوشے میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، جتنا، مما تاکلون، جتنا تم کھا لو، ثم یاتی، پھر آئیں گے، من بعد ذلک، اس کے بعد، 7 شداد، سخت، یاکلن، کھا جائیں گے وہ، ما قدمتم، جو تم نے رکھا، لہن، ان کے لیے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، مما تحسنون، اس سے جو تم بچاؤ گے، ثم یاتی، پھر آئے گا، من بعد ذلک، اس کے بعد، ذلک، عام، 1 سال، فیہ، اس میں، یغاث، بارش برسائی جائے گی، الناس، لوگ، وفیہ، اور اس میں، یعصرون، وہ نچوڑیں گے۔ عزیز طلباء، قدرت خداوندی دیکھیے کہ جب اللہ کو یہ منظور ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے عزت و اکرام اور پاکیزگی، برات اور عصمت کے ساتھ نکلیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنایا کہ بادشاہ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا، اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا جو بڑا حیران کن تھا۔ اس نے اپنے دربار میں امراء، رؤساء، کاہن، نجومی، سب کو جمع کیا اور خواب بیان کیا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، وہ دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں، وہ ہری بالیوں پر لپٹ جاتی ہیں اور انہیں خشک کر دیتی ہیں۔ اس کے بارے میں تعبیر پوچھی تو کسی نے کہا، یہ محض ایسے خالی خواب ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے،
کسی نے کہا کہ یہ آپ کو پریشان کرنے والا خواب ہے، انسان بہت سی باتیں بس سوچتا ہے تو وہی سامنے آتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں کی۔ البتہ جو ایک آدمی جو ساقی تھا وہ قید خانے سے آزاد ہوا، اس کو یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، تو اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی اور کہا کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ وہ ان کے پاس گئے اور جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ عن قریب 7 سال قحط ہوگا، اور اس کے بارے میں تدبیر بھی بتا دی، صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتا دی۔ وہ اس طرح کہ تم ایسا کر لو سات سال تک خوب زراعت کرو، اس میں جتنی ضرورت ہو اتنا نکالو، آئندہ تخم ریزی کے لیے یعنی دوبارہ کاشت کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا رہ جائے گا۔ یہ قحط کے 7 سال یہ دبلی گائیں ہیں، اور 7 سال جو آپ مسلسل کھیتی باڑی کرو گے، زراعت کرو گے اور بہترین کھیتی ہوگی، یہ موٹی تازی گائیں ہیں۔ باقی جو سرسبز بالیاں ہیں یہ باقی بچے گا، اور خشک بالیاں جو ہیں یہ اس پر لپٹ کر ان کو کیسے ختم کریں گی کہ غلہ تم استعمال کرو گے۔ بہرحال کفایت شعاری سے کام لینا، اور جتنی غلے کی ضرورت اسے الگ کر لو اور تھوڑا احتیاط سے کھاؤ، باقی غلہ وہیں بالیوں میں ہی رہنے دینا، اس طرح وہ کیڑے اور سڑنے گلنے سے محفوظ رہ سکے گا۔ یہ تعبیر بتلانے کے بعد آپ نے ایک خوشخبری سنائی جو غالباً وہی سے معلوم ہی ہوگی کہ 7 سال قحط رہنے کے بعد جو سال آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب بارشیں ہوں گی، کھیتی باڑی پھل نہایت عمدہ ہوں گے، انگور وغیرہ نچوڑنے کے قابل چیزوں سے لوگ خوب رس نچوڑیں گے۔ یہ آخری بات سائل کے حسب حال فرمائی کیونکہ وہ ساقی یہی کام کرتا تھا۔ وقال الملک ائتونی بہ، وقال اور کہا الملک بادشاہ نے، ائتونی بہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ پس جب وہ آ گئے، الرسول قاصد، قال ارجع اس نے کہا لوٹ جا، الی ربک اپنے مالک کی طرف، فاسألہ پس اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللتی کیا حال ہوا عورتوں کا، اللتی وہ جو قطعن انہوں نے کاٹے، ایدیہن اپنے ہاتھ، ان ربی بے شک میرے رب بکیدہن ان کا فریب، علیم جاننے والا ہے۔ قال اس نے کہا ما خطبکن کیا حال تھا تمہارا، اذ راوتن جب تم نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ اس کے نفس سے، قلنا وہ بولیں، حاش للہ اللہ کی پناہ، ما علمنا ہم نے معلوم نہیں کی، علیہ اس پر، من سوء کوئی برائی۔ قالت بولی، امراۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی عورت، الآن حس الحق کو اب ظاہر ہو گئی حقیقت، انا راوتہ میں نے پھسلایا اسے، عن نفسہ اس کے نفس سے، وانہ اور بے شک وہ، لمن الصادقین البتہ سچے ہیں، ذالک یہ، لیعلم تاکہ وہ جان لے، انی بے شک میں، لم اخن ہو نہیں اس کی خیانت کی، بالغیب پیٹھ پیچھے، وان اللہ اور بے شک اللہ، لا یہدی نہیں چلنے دیتا، کید الخائنین دھوکے بازوں کے فریب۔ تو عزیز طلبہ، بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر بتانے سے اور تدبیر بھی ساتھ بتائی، اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کیا، اور آنے والے قاصد کو کہا کہ ان سے جا کے ذرا پوچھیں کہ اس کا کیا بنا جو عورتوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے تھے،
اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی میرے اوپر تہمت لگائی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ یوسف علیہ السلام بالکل سچے ہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا کہ قصور میرا ہے لیکن عزت محفوظ رہی، میں نے ان کو پھسلانا چاہا لیکن وہ میرے جال میں نہ پھنس سکے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ یہ تمام اہتمام جو میں نے کیا محض اس وجہ سے کہ عزیز مصر کو پورے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی، اور یہ بھی اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کے ان اعلیٰ مراتب کے طفیل ہمیں بھی امانت، دیانت، تقوی، طہارت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔